اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ کچھ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس دفعہ ارادہ ہے کہ کیونکہ بقرہ عید بالکل قریب ہے اور 2-4 پروگرام شاید بمشکل ہمارے ہوں گے، تو کچھ قربانی کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں. کہ ویسے تو ہر جگہ تقریباً اس وقت قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں مختلف چینلز پر. اگر آپ مساجد میں جاتے ہیں تو علماء جمعے کی نماز سے قبل جو بیانات ہوتے ہیں ان میں بھی یہ مسائل ذکر کر دیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک جگہ وقت نہیں ملتا، دوسری جگہ سن لیتے ہیں، دوسری جگہ وقت نہیں ملتا تو کسی اور جگہ سن لیتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ مسائل تھوڑے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں تاکہ اگر کسی نے اس سے پہلے نہیں سنے تو وہ سن لیں. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12. یہ 3 دن ایام نحر بھی کہلاتے ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں. ان تینوں دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی بعض اوقات کسی پر واجب ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور کسی کے لیے فقط سنت ہوتی ہے یا نفل قربانی بھی جس کو کہا جاتا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اس لیے ہر مسلمان بھائی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط تلاش کرے. اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں شرائط مجتمع ہے تو اسے قربانی کرنا واجب ہوگا. تو یہ جو ہم نے بتایا کہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، یہ اس لیے بتایا کہ یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں میں تلاش کرنی ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کے 3 دنوں سے پہلے کسی میں شرائط موجود نہیں تھی، جو ابھی ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن جب قربانی کے 3 دن آئے تو کسی لحاظ سے اس میں شرائط جمع ہو گئیں تو قربانی واجب ہو جائے گی. اور اگر کوئی قربانی سے پہلے بہت مالدار تھا، تمام شرائط جمع تھیں، لیکن جیسے قربانی کے ایام شروع ہوئے اس سے پہلے وہ بیچارہ کرائسس میں آ گیا ہے اور شرائط کوئی 1 یا 2 مفقود ہو گئیں، اس سے ہٹ گئیں، دور ہو گئیں، وہ ان سے خالی ہو گیا تو اس پہ قربانی واجب نہیں رہے گی. تو وجوب قربانی کی کچھ شرائط ہیں جو ذہن میں رکھیں کہ پہلی یہ کہ مسلمان ہو، دوسرا عاقل ہو، بالغ ہو. عاقل کی بعض وقت قید نہیں لگائی گئی، لیکن عاقل و بالغ ہی چونکہ شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں اس لیے عاقل و بالغ کی قید کو ملحوظ رکھا جائے. پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل و بالغ ہونا، تیسرا ہے مقیم ہونا یعنی غیر مسافر ہو، چوتھا ہے مالک نصاب ہونا، اور 5ویں بڑی شرط ہے کہ ان تمام شرائط کا قربانی کے 3 دنوں میں پایا جانا، تو وہ اس شخص پہ قربانی واجب ہوگی. اب اس میں تفصیل دیکھیں. نمبر 1 مسلمان ہونا. اچھا، اب یہ پہلے میں یہ عرض کر دوں تمہیداً کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ غلط طریقے رائج ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ بھئی 1 بکرا ہمارے ہاں آتا ہے اور سب گھر والوں کی طرف سے ہم ہر سال کر دیتے ہیں. یہ چیز بالکل غلط ہے. کہ ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ 1 بکرے میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 1 بکرا 1 کی طرف سے ہی ہوگا. لہذا اگر 2 آدمی اپنی طرف منسوب کر دیں کہ ہم دونوں کی طرف سے 1 بکرا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو یہ کہ پورا گھر اگر 1 بکرے کو کسی ایک کی تمام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، مثلا والد صاحب بکرا لائے، کہا بھئی ہم سب کی طرف سے ہو گیا، تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی گھر کے فرد پر واجب ہو رہی تھی تو ترک واجب لازم آئے گا، گناہگار ہوں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک راؤنڈ سے چلتا ہے کہ مثلا 1 سال والد صاحب نے کی ہے، اگلا سال آئے گا تو اعلان ہوگا جی اب کی دفعہ امی کی طرف سے ہوگی کیونکہ پچھلی دفعہ ابو نے کی تھی. اس سے اگلے آئے گا تو بڑے بھائی جان، اس سے آگے اگلے سال چھوٹے بھائی جان، اس کے بعد بہن کی طرف سے. یعنی ہم ہر سال بدل کے کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے کس پہ نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ والد صاحب تو قربانی واجب ہو لیکن وہ کہے بھائی اس سال میں نے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے سال کی تھی، اس سال تمہاری امی کی طرف سے کر دیتا ہوں، اور امی جان پہ قربانی واجب نہیں ہو رہی. تو لازم بات ہے کہ ان کی طرف سے نفل تو ادا ہوگی اور والد صاحب ترک واجب کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اچھا، پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھروں میں ہر سال ایک ہی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے. جی کون کرے گا؟ ہمارے تو والد صاحب کرتے ہیں ہر سال اپنی طرف سے. باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط کو تلاش کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ہمارے اصول یہ ابا جان کریں گے، بس ابا جان ایک بکرا لائے، ذبح کیا، خوش ہیں ابا جان،
باقی ہو سکتا ہے بیوی پہ بھی قربانی واجب ہو، بیٹے پر بھی، بہو پر بھی ان کی پرواہ نہیں ہوتی، اس طرح وہ سب ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں۔ میں کسی خاتون نے پوچھا کہ جی مجھ پہ بھی قربانی واجب ہے اور میرے شوہر پر بھی قربانی واجب ہے، مسائل تو وہ جانتی ہوں گی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم قربانی باقاعدہ کر نہیں پائیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں جو مجبور ہے وہ معذور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یقیناً درگزر فرمائے گا۔ اگر واقعی آپ کے پاس نہ سونا ہے بالکل، یعنی جو سونا چاندی یا روپیہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ہاں ضرورت سے زیادہ سامان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور وہ سامان بک نہ رہا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ قربانی کا حساب کر لیں اور بعد میں بہرحال قربانی کی دن اگر گزر جائیں تو رقم پھر اتنی صدقہ کر دیجیے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس سونا تو ہے لیکن آپ سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں، بیچنا نہیں چاہتی ہیں، چاندی کی شکل میں ہے لیکن نہیں بیچنا چاہتی، اضافی گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے لیکن جدا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو ہم بعد میں کر لیں گے، تو پھر یاد رکھیں آپ قابل گرفت ہوں گی۔ اگر سونا ہے یہ اللہ نے دیا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حق رکھا ہے جو غریب تک پہنچائے گا وہ، تو اس لیے اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہمت کر کے اپنا سونا سیل کریں اور قربانی کیجئے، 2 حصے ڈال لیجئے تو کم پیسوں میں ہوں گے، لیکن کریں ضرور۔ اور اسی طرح بعض بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہو جائے اور کسی وجہ سے مال نہیں بک رہا ہو تو قرض لے کر قربانی کریں، بعد میں بیچ کر اس شخص کو قرضہ ادا کر دیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی آپ کی مجبوری ہے کے حساب سے اور کہاں پر جو ہے وہ ایک دل کے اندر کہیں بخل چھپا ہوا ہے کہ یار مال کی محبت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے آپ کو روک رہی ہے۔ ان دونوں کے اندر توازن